کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو عورت سٹیج پر کھڑی ہو کر ہزاروں لوگوں کو مسکراہٹ دیتی ہے وہ خود رات کو کیسے سوتی ہوگی؟ کیا اس کی زندگی بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے جتنی ہمیں وہ نظر آتی ہے؟ کیا شوبز کی زندگی میں پیسہ شہرت واقعی ہوتا ہے یا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے؟ حدیقہ کیانی پاکستان کی وہ آواز جسے آپ نے پاپ میں بھی سنا، صوفی میں بھی اور کلاسیکل میں بھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیقہ کیانی صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ وہ ایک لمبی تھکی ہوئی اور صبر سے بنی ہوئی کہانی بھی ہے۔ حدیقہ کیانی کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں شوبز میں قدم رکھا، ایسے وقت میں جب خواتین گلوکاراؤں کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو الگ سنائی دیتا تھا۔ دوپٹہ، روشن رہیں اور بے شمار صوفی کلام، یہ گانے صرف ہٹ نہیں ہوئے، یہ لوگوں کی یادوں کا حصہ بن گئے۔ کیا یہ سب صرف ٹیلنٹ تھا یا اس آواز کے پیچھے کوئی ایسا درد تھا جو سیدھا دل تک پہنچ جاتا تھا؟ وقت کے ساتھ حدیقہ کیانی پاکستان کی چند کامیاب ترین گلوکاراؤں میں شامل ہوئی۔ انہیں تمغہ امتیاز ملا، پرائیڈ آف پرفارمنس ملا، دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز ملا، لیکن ان سب اعزازات کے پیچھے ایک ایسی زندگی تھی جس کا بوجھ وہ اکیلی اٹھا رہی تھی۔ حدیقہ کیانی کی والدہ تقریباً 17 برس تک شدید بیماری میں رہی۔ 17 برس، ذرا سوچئے، یہ کوئی مختصر وقت نہیں ہوتا۔ حدیقہ صرف بیٹی نہیں رہی، وہ اپنی ماں کی ماں بن گئی۔ دعائیں، ہسپتال، راتیں جاگ کر گزارنا اور پھر صبح سٹیج پر کھڑے ہو کر مسکرانا، کیا ہر انسان یہ کر سکتا ہے؟ کیا ہر عورت اتنی مضبوط ہوتی ہے؟ وہ ماں جس نے انہیں جنم دیا، حدیقہ نے اس ماں کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنی گود میں سنبھالے رکھا۔ انہوں نے اپنی جوانی، اپنی آزادی اور اپنی خوشیاں سب ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ اسی دوران ان کی زندگی میں ایک اور آزمائش آئی، ایک شادی جو کامیاب نہ ہو سکی، ایک رشتہ جو ٹوٹ گیا۔ کیا یہ سب کچھ کسی انسان کو توڑنے کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ لیکن حدیقہ کیانی نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ انہوں نے تنہائی کو خدمت میں بدل دیا۔ انہوں نے ایک بچے کو گود لیا جس بچے کے پاس شاید کوئی نہ تھا۔ حدیقہ نے اسے صرف نام نہیں دیا بلکہ ماں بن کر پالا۔ کیا ماں ہونا صرف جنم دینے کا نام ہے یا کسی ٹوٹے ہوئے وجود کو اپنا بنانے کا؟ پھر آیا وہ وقت جب پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا، گھر بہہ گئے، زندگیاں بکھر گئیں اور لوگ سب کچھ ہار گئے۔ اس وقت حدیقہ کیانی نے صرف بیان نہیں دیا، صرف افسوس نہیں کیا، انہوں نے میدان میں اتر کر گھر بنائے، صرف ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اینٹوں کے گھر۔ انہوں نے مسجدیں بنوائی، ماں بننے والی عورتوں کے لیے مراکز قائم کیے، بچوں کے لیے اسکول بنوایا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حدیقہ کیانی صرف فنکارہ نہیں رہی بلکہ ایک مثال بن گئی۔ تو پھر سوال یہ ہے، دکھ بھری زندگی کیا ہوتی ہے؟ دکھ بھری زندگی وہ نہیں جس میں آنسو ہوں، دکھ بھری زندگی وہ ہے جس میں درد ہو اور پھر بھی انسان کسی اور کے لیے آسانی پیدا کرے۔ حدیقہ کیانی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی نے اگر بہت کچھ چھین لیا ہو تو پھر کسی اور کو دینے کے لیے دل بڑا رکھا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ شور مچائے بغیر عظیم بنا جا سکتا ہے۔ شاید اسی لیے جب حدیقہ کیانی گاتی ہیں تو وہ صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ان کی پوری زندگی بول رہی ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے لوگ انہیں صرف سنتے نہیں بلکہ مانتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا اور آپ نے کیسے صبر کیا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ اور ہاں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔